ویلکم بیک. اور خواتین و حضرات, ہماری سوسائٹی میں ایک وہ گروپ ہے یا کچھ ایسے لوگ ہیں ارسپیکٹو آف دا ایج, ہر ایج کے لوگ موجود ہیں جو اپنی ذمہ داری کر رہے ہیں, ذمہ داری پوری کر رہے ہیں معاشرے کے لیے, اور ذمہ داری کے لیے پہلے ٹریننگ کرتے ہیں, اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہمیں بہت سے معاشرتی معاملات میں ہیلپ کرتے ہوئے, اپنی خدمات سر انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں, جن کو ہم اسکاؤٹس کہتے ہیں. پہلے اس ٹریننگ کے حوالے سے ہم بہت ہی زیادہ سنا کرتے تھے, وقت گزرتا گیا, جیسے ہم اسپورٹس اور گیمز میں بہت پیچھے ہوتے جا رہے ہیں اور ہماری سوچ اس طرف نہیں جاتی. اس طرح مجھے لگتا ہے کہ کہیں کہیں اسکاؤٹس کے حوالے سے بھی ہم اس طرح سے اس کی اہمیت کو اجاگر نہیں کر پاتے جیسے کرنا چاہیے. اہمیت بالکل ہے. آج کل محرم الحرام کا مہینہ ہے, آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکاؤٹس آپ کو نظر آتے ہیں ٹریفک کو کنٹرول کرتے ہوئے, لوگوں کو ڈائریکشنز دیتے ہوئے, چیزوں کو منظم انداز میں یا ڈسپلن کو مینٹین کرتے ہوئے آپ کو ڈفرینٹ ایج گروپس کے نوجوان سڑکوں پر نظر آتے ہیں. اسی طرح لڑکیاں بھی ہیں, اسی طرح مختلف ایج کے اور بچے بھی ہیں جو جب ہم بلکہ بات ہوئی ہے پہلے بھی, جب میں انٹرویوز کرتی رہی ہوں تو میں نے دیکھا کہ خدا نخواستہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے, کوئی ریلیف کا کام ہو رہا ہوتا ہے, کوئی ایسا کام ہو رہا ہوتا ہے جس میں آپ کو ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف لوگوں کو مینج کرنا ہوتا ہے, تو پھر گورنمنٹ لیول پر بھی اسکاؤٹس کو بلایا جاتا ہے اور ان کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں. اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں یہی تمام لوگ موجود ہیں جو ہمارے اور آپ کے لیے بہت سارا کام کر رہے ہوتے ہیں, اور اندازہ ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب کوئی اسکاؤٹ ہمارے سامنے ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی تربیت سے, کتنی ترتیب سے وہ ہمارے اور دوسرے لوگوں کے معاملات حل کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. سب سے پہلے ہم ویلکم کریں گے منظر عباس صاحب کو, جو کہ صدارتی ایوارڈ یافتہ شخصیت ہیں, آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ریسکیو ٹرینر ہیں سندھ بوائز اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل, آپ کی دعائیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی گروپ اسکاؤٹ لیڈر ہیں بوائز سیکشن کے سید یاور علی رضوی صاحب. السلام علیکم. اور ہمارے ساتھ, جس طرح میں ہمیشہ ہی کسی بھی پروفیشن کی یا کسی بھی چیز کی جب بات ہوتی ہے تو آئی آلویز آسک کہ بھائی لڑکیاں کیا کر رہی ہیں, وہ کتنی انٹرسٹڈ ہیں. تو میرے اس کے لیے مطلب مجھے تسکین ہوئی اور خوشی ہوئی کہ ہمارے ساتھ سیدہ سکینہ عابدی موجود ہیں. السلام علیکم. جو کہ گروپ اسکاؤٹ لیڈر ہیں گرلز سیکشن کی, اور آج کچھ اور اسکاؤٹس بھی ہیں جن سے ہم تھوڑی دیر میں آپ کی ملاقات کروائیں گے. کیسی ہیں سکینہ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل. اور کب سے آپ کی ٹریننگ شروع ہو گئی تھی؟ ٹریننگ ہماری جوائن کرنے کے بعد اسٹارٹ ہوتی ہے. 10 ایئرز ہو چکے ہیں مجھے. 10 سال ہو چکے ہیں کہ ایٹ لیسٹ میں 15 ایئرس کی ہوں گی جب میں نے جوائن کیا تھا. اچھا, اور بس پھر دل لگ گیا اسی میں. ٹریننگ وغیرہ اسٹارٹ ہو گئی ریگولرلی, ہر مہینے 2 مہینے بعد, اس طرح سے. صحیح. اچھا منظر صاحب, آپ سے شروع کرتے ہیں. ظاہر ہے اسکاؤٹ میرے خیال میں آپ کو ایسی چیز نہیں ہے جو لوگوں کو نہ پتا ہو, لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ ایک پراپر سسٹم ہے, اس کی پراپر ریکروٹمنٹ ہے, بچے اس میں ایڈمیشن لیتے ہیں یا اس کا حصہ بنتے ہیں, کیا کیا سیکھتے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا وہ آپ بتائیے. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ یہ ٹاپک بہت اہم ہے, کیونکہ یہ معاشرے میں پہنچنا بہت ضروری ہے, اور آپ کے توسط سے مارننگ میں پہنچ رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. آپ لوگوں کا شکریہ, تشریف آوری. اچھا, دوسرا یہ کہ میں بتاتا چلوں گا اسکاؤٹنگ بہت اہم ہے. یہ ایک عالمی تحریک ہے, اور عالمی تحریک کا مطلب یہ ہر ملک کے اندر ہے, اور اس سے ہم کیا کرتے ہیں کہ معاشرے کے اڈلٹس اور بچوں کو اور تمام کو ٹریننگ دے کے ایک معاشرے کا بہترین انسان بنانے میں جو ہے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اسکاؤٹنگ. دوسرا یہ ہے کہ ابھی ہم پاک حیدری اسکاؤٹس پاکستان کے توسط سے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ 3 شعبے ہوتے ہیں. ایک شعبہ جو ہے وہ 6 سال سے لے کے اور 11 سال کا ہوتا ہے, جس کو ہم شاہین اسکاؤٹ کہتے ہیں, علامہ اقبال کا. ان کا موٹو ہوتا ہے بلند پرواز. صحیح. اچھا, اس کے بعد پھر ہمارا دوسرا شعبہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے, وہ 11 سے 17 تک جاتا ہے. وہ بوائے اسکاؤٹ ہوتے ہیں. ان کا جو موٹو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے المستعد, بی پریپیئرڈ, ہر وقت تیار. تو اس کے بعد جو 17 سے جو ہے 25 تک جاتے ہیں وہ روور اسکاؤٹس ہوتے ہیں, جن کا مشن ہوتا ہے خدمت, یعنی سروس آپ نے پرووائڈ کرنی ہے. اس کے بعد جو 25 کے بعد جاتے ہیں وہ اسکاؤٹرز ہوتے ہیں, یعنی کہ لیڈرز میں وہ شامل ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے ان کی جو ہے وہ ٹریننگ جو ہے وہ ہم بناتے ہیں. جیسے شاہین ہے تو سب سے بڑا ان کا جو ایوارڈ ہے وہ ہے علامہ اقبال ایوارڈ کہلاتا ہے, علامہ اقبال بیچ کہلاتا ہے. اس کے بعد جیسے بوائے اسکاؤٹ ہیں, ان کا سب سے بڑا قائد اعظم محمد علی جناح پہ جو ہے قائد اعظم بیچ کہلاتا ہے. اس کے بعد جو روورز ہیں ان کا سب سے بڑا جو ایوارڈ ہے وہ صدارتی ایوارڈ کہلاتا ہے. صدارتی جو ہے ایوارڈ اسکاؤٹس کا ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے.
تو اس طرح سے یہ شعبے کرتے ہیں کیونکہ ہم پاکستان کے اندر اپنے ہیروز کو جو ہے وہ بھول گئے. تو ہماری جو ٹریننگ ہوتی ہے, ہمارا سب سے بڑا ٹریننگ سینٹر ہمارے صوبائی سیکرٹری سید اختر میر صاحب یہاں پہ موجود ہیں. سب سے بڑا جو ہمارا ٹریننگ سینٹر ہے آپ گلستان اسکاؤٹس گلشن اقبال میں موجود ہے. اس کے اندر ہر قسم کی جو ہے نا ٹریننگ ہوتی ہے. ایڈونچرز ہے, کیمپنگ ہے, گن شوٹنگ ہے, ود آؤٹ برتن جو ہے کوکنگ ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہم بچوں کو ایس اور سی اگر آپ ہٹائیں اسکاؤٹنگ سے تو آؤٹنگ بن جاتا ہے. آؤٹنگ تو آؤٹنگ کے ذریعے جو ہم اس ہیں لیکن کریٹیو ہے اور نئی نئی چیزیں کریٹیو کر سکتے ہیں. آپ اکیلے جا رہے ہیں تو آپ کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو آپ کو اتنا پیشنس ہوتے ہیں آپ کے پاس کہ آپ خود جو ہے اس سے بھی بچ سکتے ہیں, دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں. دوسرا ہم فرسٹ ایڈ جو ہے اس پہ بہت زبردست قسم کی ٹریننگ دیتے ہیں. جیسے ریسکیو 2005 میں جو زلزلہ تھا تقریباً ہم 6 مہینے وہیں رہے, ایبٹ آباد مظفر آباد میں ہمارے جو اسکاؤٹس وہاں پہ رہے. اور یہ آپ کا کووڈ آیا, کووڈ کے اندر ہم نے بنتہا آرمی کے ساتھ ایکسپو سینٹر پہ کام کیا. اچھا بالکل, اور ہم جو ہے ان کے ساتھ رہے. تو اس طرح کے جو ڈیزاسٹر جو ہے وہ آتے ہیں تو ہماری جو ہے چیلنجز آتے ہیں تو اس میں آپ کام کرتے ہیں. اچھا یاور آپ سے اور سکینہ آپ سے میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس جب بچے آتے ہیں یا بلکہ بچپن سے نوجوانی تک آپ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں اور اس کے بعد بھی, تو کیا جس طرح ٹریننگز کی بات ہو رہی ہے کس چیز پہ آپ لوگ زیادہ فوکس کرتے ہیں اور کتنے ٹائم میں آپ کا اسکاؤٹ تیار ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اسکاؤٹس بیسیکلی وہ جتنا انٹرسٹ لیتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اس کو سمجھنے کے بہترین پرفارم کرتا ہے. اچھا آتے ہی اسکاؤٹنگ میں سب سے پہلے تو وہی لوگ آتے ہیں جو ان کو کچھ کرنا ہوتا ہے اور ان کو انٹرسٹ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ایک پرسنالٹی بنائیں. تو وہ پھر ٹریننگز کے اوپر جاتے ہیں, جیسے جیسے ان کے سیشن آتے ہیں شاہین پھر اسکاؤٹس پھر روورس, اس طریقے سے ان کے اندر اویئرنیس آتی جاتی ہے. پھر وہ چیزوں کو ٹیکل کرنا سیکھتے ہیں, کنڈیشنز کو دیکھتے ہیں, پھر ہمیں بتانا نہیں پڑتا ان کو کہ کس کنڈیشن میں ہمیں کیا کرنا ہے. اسی طریقے سے ٹریفک سیکشن ہے, ٹریفک سیکشن میں بھی جب بالکل کسی طرح سے ٹریفک اسٹک ہو جاتا ہے, کوئی پرابلمس آ رہی ہوتی ہیں تو وہاں پہ یہ نہیں پوچھتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, اس سے اتنا تیار کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اس کو پورے طریقے سے بالکل لائک ٹریفک پولیس ہینڈل کر رہا ہوتا ہے. اچھا تو یہ کتنا ٹائم آپ کو دیتے ہیں یا کتنا ٹائم ٹریننگ میں لگاتے ہیں؟ کیا روزانہ ان کو آنا ہوتا ہے یا ان کے لیے کوئی ٹائم مخصوص کیا ہوا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھیں یہ شیڈیولڈ ہوتے ہیں پورے, جتنے بھی ٹریننگ سیکشن ہوتے ہیں یہ سندھ بوائز اسکاؤٹ کی طرف سے یا پاکستان بوائز اسکاؤٹس کی طرف سے پورے شیڈیول ہوتے ہیں, پہلے سے بتائے جاتے ہیں. ان کے پھر ڈیز ہوتے ہیں, ظاہر سے آتے ہیں کہ اس دن سے اس دن تک یہ ہے یا اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک کی ٹائم ڈیوریشن ہے. تو اس میں پھر لڑکے ہمارے جاتے ہیں, جوائن کرتے ہیں, اس کی پوری ڈاکیومنٹیشن ہم دیتے ہیں ان کو, تو جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس حساب سے, کیونکہ پڑھائیوں کے ساتھ اور دیگر معاملات کے ساتھ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. ظاہر ہے بغیر انفارم کیے بھیجیں گے تو ان کے لیے بھی ایشوز ہوں گے. اس سے میں تمام کو بتاتا جاؤں آپ کے توسط سے کہ ہم اونلی سنڈے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. اچھا اونلی سنڈے, کیونکہ آپ کی جو پڑھائی ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو, اور تمام چیزیں سنڈے کو ہماری جو کلاسز ہوتی ہیں اس میں بچے آتے ہیں, ٹریننگ سینٹر پہ بھی ہمارے آتے ہیں. اور پاک حیدری اسکاؤٹس کے ٹریننگ سیکرٹری ہوں میں, تو مجھے یہ اعزاز ہوتا ہے کہ ہم اپنے مختلف جگہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں, جیسے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہمارا اسکاؤٹ موجود ہے, تو ہر ڈسٹرکٹ کی ٹریننگ الگ الگ سنڈے کو جو ہے ہم جا کے کرتے ہیں. اچھا, اور ان کی جو ہے اسی طرح سے سب سے پہلے کوئی ایک سنڈے ہوا پھر کہیں کسی اور سنڈے ہوا. ہاں بالکل, تو چاروں ڈسٹرکٹ کے اندر ہم تو اس طرح بچے سنڈے وہ سمجھ آ جاتی ہے ان کو. ہاں آتی ہے. اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ 2 مہینے کے بعد ایک کیمپ رکھتے ہیں اکٹھا. اس کیمپنگ میں تمام ڈسٹرکٹ کو اکٹھا بلا لیتے ہیں. بلانے کے بعد پھر 7 دن کی 2 دن کی یا 1 ڈے نائٹ کیمپنگ ہوتی ہے, جس کے اندر ان کو رہنا ہوتا ہے, کس طرح سے ہمیں کھانا بنانا ہے, کس طرح سے رہنا ہے. پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے والدین کتنی مشکل میں ہمیں. تو ان کو فی وغیرہ بھی کوئی اس کی پے کرنی ہوتی ہے؟ نہیں, اس کی کوئی فری آف کاسٹ ہے. جی, یہ ہمارے سندھ بوائے اسکاؤٹ ایسوسیشن میں کوئی فیس نہیں ہے اسکاؤٹنگ کی, کوئی بھی آنا چاہے نہیں. یہ دیکھیے کتنی اور ٹریننگ ہے, مطلب اتنی زیادہ اس پہ ٹریننگ کی جاتی ہے. سکینہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا کیا ٹریننگ آپ نے حاصل کی اور کیا ٹریننگ یوزلی گرلز کر رہی ہوتی ہیں؟ جیسے کہ بوائز ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں ایسے ہی گرلز کی بھی ہوتی ہیں, لیکن گرلز کی ایک ہم نے لمیٹڈ ٹائم رکھا کہ اندھیرا ہونے سے پہلے ہم ان کو ان کے گھروں تک پہنچا دیتے ہیں. ٹریننگز تو بہت ساری ہیں, جیسے شاہین کی الگ ٹریننگ ہوتی ہے, وہ بچے ہوتے ہیں اس لحاظ سے ٹریننگ ہوتی ہے. اس کے بعد اسکاؤٹس کی الگ ہوتی ہے اور روور کی الگ ہوتی ہے. اس میں بتائیے بھی نا کہ کیا کیا آپ لوگ ٹرین کرتے ہیں تاکہ اندازہ ہونا. جیسے تھوڑی دیر پہلے بتایا گیا تھا کہ ٹریفک
मैनेज करते हैं थोड़ा। लेकिन गर्ल्स को तो हम ट्रैफिक वगैरह की तरफ नहीं लेके जाते। गर्ल्स को सिर्फ ये सिखाया जाता है कि अगर आप खुदा ना खास्ता किसी सिचुएशन में फंस जाती हैं तो उससे आप किस तरह निकल सकते हैं। देखिए अपनी सेफ्टी पहले फर्स्ट है, बिल्कुल, ठीक है, अपनी सेफ्टी करेंगे आप, उसके बाद आप किसी और की मदद कर सकते हैं। गर्ल्स को भी यही सिखाया जाता है, आप अपने आप को पहले सेफ करो, उस लिहाज से फिर आप दूसरे की मदद कैसे कर सकते हो। और इसमें कुछ कोर्सेज जो आप लोग ये तो बिल्कुल बता देते हैं, उसके अलावा जो कोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं गर्ल्स के हवाले से? जी, जो गर्ल्स के कोर्सेज होते हैं उसमें हमारी सबसे पहले बेसिक स्काउट्स कोर्स होता है एक, जिसके अंदर हम इनको 7 दिन की ट्रेनिंग देते हैं और उसमें हम बताते हैं बाकायदा कि आपने किस तरह से ज़िंदगी गुजारा। 4 चीज़ों पे फोकस करते हैं हम। सबसे पहले हम इनको बताते हैं जिस्मानी नशोनुमा। अगर आपका जिस्म अच्छा होगा तो आप एक्टिव हो सकेंगे। रात को मोबाइल में लगे हुए हैं और उसके बाद सुबह उठ रहे हैं 10 बजे, तो वो क्या ज़िंदगी होगी आप बताएं। तो स्काउटिंग एक जो है तरतीब लेकर आता है, यानी रात को आपको बताता है इतने बजे आपने सोना है, इतने बजे खाना है, डिसिप्लिन लेके आता है। ठीक। दूसरा जो है हमारा मुआशरती नशोनुमा। मिसाल के तौर पे हम बच्चों को सिखाते हैं, जैसे शाहीन को मैंने आपको पता है 1 कप ऑफ टी किस तरह से बनाना है आपने, अपने पेरेंट्स को किस तरह से पेश करना है। दूसरा ये है कि जहाँ पे आप सो रहे हैं उसको बेड को फोल्ड करके किस तरह से आपने रखना है। इस तरह की मुआशरती नशोनुमा, आपने खुदा न खास्ता पलंग पे जहाँ सो रहे हैं वहीं पे खाना मंगा रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं होंगी स्काउटिंग के अंदर। स्काउट प्लस बिल्कुल आर्मी की तरह एक ट्रेनिंग है जो कि आपके डिसिप्लिन को बिल्कुल मेंटेन करते हुए जाता है और आपकी शख्सियत को जो है वो निखारता हुआ जाता है। इसके बाद हम एक रूहानी नशोनुमा उनकी करते हैं, जैसे नमाज है, इस्लाम की तरफ राग़िब। हमारा स्काउट का जो मिशन है वो हकूकुल अल्लाह, हकूकुल बाद और हकूकुल ज़ात, ये 3 चीज़ों पे जो है वो मैनुअल करता है, डिपेंड करता है। उसके बाद आप आते हैं समाजी नशोनुमा में, फिर उसके बाद आते हैं ज़हनी नशोनुमा में। हमारे पास 289 IQ गेम्स होते हैं, अच्छा, जो कि बच्चे के ज़हन को और बड़ा कर रहे होते हैं और ऐसा सोचने की उसको ज़्यादा सलाहियत दे रहे होते हैं कि हमने क्या क्रिएटिव करना है, नई चीज़ हम जो है ना। अच्छा, ये ट्रेनिंग का भी मुझे बताइएगा, क्योंकि जिस तरह जाहिर है आर्मी से आपने थोड़ा सा इसका जिक्र किया, अक्सर ट्रेनिंग्स जो होती हैं वो मुश्किल ट्रेनिंग्स होती हैं और वहाँ पर जो है स्ट्रिक्टनेस भी होती है और तकलीफें भी होती हैं, सख्ती भी होती है। तो क्या आप लोगों के पास भी ऐसा होता है? जी बिल्कुल, गर्ल्स ऐसे करती हैं, उनके घुटने छिल जाते हैं, नीज पे चोटें आती हैं, लेकिन ये कहते हैं ना कि जज्बा होता है कि हमें सीखना है, तो गर्ल्स करती हैं सबके लिए। किस तरह की, जिस तरह यूजुअली हो सकता है ये प्रोग्राम देख के कुछ तो पेरेंट्स को खुद ही शौक हो जाता है कि हमारे बच्चे करें। अब बच्चे का शौक है या नहीं है हमें पता नहीं चलता, तो क्या ऐसे बच्चे भी आपके पास आते हैं जिनको पहले पता नहीं है लेकिन बाद में वो डेवलप कर लेते हैं इंटरेस्ट? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। असल में अपने शौक से ही आते हैं। बच्चे देखते हैं, मोटिवेट होते हैं, अपने पेरेंट्स को बुला के लाते हैं कि नहीं हमें यहाँ पे एडमिशन लेना है, तो पेरेंट्स आते हैं, हमें कहते हैं, फिर उस तरह जो प्रोसेस होता है एडमिशन, ट्रेनिंग, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं उस चीज़ से। असल में वजह यह है कि इसके अंदर सुबह बच्चा स्कूल जा रहा है जी, उसके बाद वापस आ रहा है, पेरेंट्स को ट्यूशन के लिए भेज रहे हैं, उसके बाद फिर पारा पढ़ने के लिए जा रहा है, फिर रात में आए तो पापा और मम्मा बैठ के आती पढ़ो। तो ये वो एक्टिविटी है, जब आप बच्चे को एक्टिविटी देंगे तो वो खिंचा चला हुआ जाएगा, क्योंकि आप आजकल हमारे पास ना ग्राउंड है, ना छत अपनी, ना जमीन अपनी, जितने भी स्कूल फ्लैटों के अंदर आप देखें। तो मैंने खुद जापान से फिजिकल एजुकेशन के अंदर एक्सरसाइज सीखी है वहाँ पे, और स्काउटिंग से आप हर मुल्क जो है ना घूम सकते हैं। मैंने 12-13 ममालिक के अंदर जाके हमारी जम्बूरीज होती हैं, कैंपूरीज होती हैं, जो कि तमाम मुल्क करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक कनाडा में हो रही है तो पाकिस्तान से भी जा रहे हैं, इंडिया से भी जा रहे हैं, तमाम ममालिक से स्काउट जा रहे हैं, फिर वहाँ पे नई चीज़ें सीखते हैं वो। तो स्काउटिंग जो है नए नए तरीके और नए नए जदीद चीज़ें। अच्छा, ये भी बताइए कि क्या इसमें कोई स्विमिंग या कुछ घोड़सवारी या कुछ और ऐसी चीजें हैं? बिल्कुल, मैं इन चीज़ों के बारे में भी जानना चाह रही थी। ये पूरा ट्रेनिंग का एक पार्ट है पूरा, और इसमें बाकायदा इनकी भी क्लासेस होती हैं, और स्विमिंग की क्लासेस होती हैं, और उसके अलावा राइडिंग की क्लासेस होती हैं, फिर उसके अलावा जो है वो हाइक्स होती हैं हमारी। अभी जैसे आपने सवाल किया कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं होता, वो आना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसा होता है। बॉयज सेक्शन में ऐसा बहुत होता है कि आते हैं, फिर उसके बाद उनको डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, फिर वो उसके अंदर, लेकिन जब वो ट्रेनिंग्स को ज्वाइन करते हैं ना, तो फिर उसके अंदर उनको सिखाया भी, जैसे मंजर भाई ने बताया कि मंजर साहब ने बताया कि बिल्कुल इस तरीके से उनको खिला के खेल के तौर पे उनको सिखाया जाता है, खेलते हुए और अपने एंजॉयमेंट्स के साथ। तो वो जाहिर है वो फिर वो कहते हैं बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है, तो उस तरीके से उनको फिर ट्रीट किया जाता है, तो उनका इंटरेस्ट और फिर डबल हो जाता है, फिर उसकी वजह से वो सीखते हैं, फिर उनको अचीवमेंट्स होती हैं। इसका फ़ायदा है कि ये भी पेरेंट्स को पहुँचता है कि वो जो बच्चे स्कूल जब जाते हैं ना,
तो उधर से उनके रिजल्ट्स जब आते हैं तो वो फिर A+ के बच्चे होते हैं सर। अच्छा, जी, A+ कैटेगरीज के क्योंकि वजह ये है कि हमारी जो IQ गेम्स होती हैं वो आपके जहन की नई चीज़ों को क्रिएट कर रही होती है। चलिए इसी पॉइंट को हम कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं और इसका IQ या इंटेलिजेंस पे कितना असर होता है ये भी मुझसे जानेंगे राइट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और इस वक्त हम स्काउट्स के हवाले से बात कर रहे हैं। आजकल तो खुसूसी तौर पे आपको स्काउट्स की एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं, क्योंकि मुहर्रम के महीने में खुसूसी तौर पे हम देखते हैं ट्रैफिक को मैनेज करते हुए और डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए, फिर जिस तरह से लोग आ रहे होते हैं उनकी एक नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने की जो जिम्मेदारियां हैं वो सब करते हुए, और क्या क्या है वो थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन जिस पॉइंट से हम ब्रेक पर गए थे वो कुछ IQ की आप लोग बात कर रहे थे, और ब्रेक में दीगर और बातें भी जो की गई थी वो भी मैं चाहती हूँ ऑन एयर कीजिए। जी देखें, सबसे पहले हमने IQ की बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स को, जो बच्चे होते हैं उनको हम IQ की गेम्स करवाते हैं जी। उस गेम से क्या होता है कि आपका जो ज़हन है वो और मज़ीद जो एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे होते वो एक्टिविटी करना शुरू हो जाता है, और आप रट्टाफिकेशन से दूर हो जाते हैं। अच्छा। आप यानी कि खुद क्रिएटिव करना चाहते हैं कि एक अगर आपको हेडलाइन मिली है या हेडिंग मिली है तो उसको खुद लिखने के माहिर हो जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो शाय होते हैं, हाँ, बिल्कुल। लोगों को फेस नहीं कर पाते, मुझे लगता है कि इससे उनका लोगों में बात करना, लोगों को फेस करना, ये तमाम चीजें भी डेवलप असल में हमारा सबसे मेन चीज़ है, हम उस बच्चे को पकड़ते हैं जो बिल्कुल लेस होता है, नीचे जा रहा होता है, उसकी मोटिवेशन जो है ना वो नहीं हो रही होती, हम उसको मोटिवेट करते हैं। अभी आपने कहा कि हम मोटिवेट कैसे करते हैं कि अगर 6 साल से 11 साल का जो बच्चा है उसके अंदर 24 प्रोफेंसी बैजेस होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर उसने कप ऑफ टी पेरेंट्स को दिया है तो हम उसको बेहतरीन किस्म का बैज देते हैं जो अपनी वर्दी पे सजाता है, तो उससे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। फिर हम उसको जब एक बेसिक फर्स्ट एड कराते हैं उसमें माहिर हो जाता है, हम उसको एक और बैच दे देते हैं। फिर कंप्यूटर में मास्टर है, फिर हम उसको एक और बैच। तो ये बैचेस करते करते फिर वो, लेकिन ये बेसिकली इंसानी खिदमत है। बिल्कुल। और अगर मैं तो समझती हूँ, हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि एक बिल्डिंग है, अगर उसमें 3-4 स्काउट्स भी रहते हैं और अगर खुदा न खास्ता वहाँ कोई मसला हो जाता है तो वो 3-4 लोगों से बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। एक कॉलर है, फिर आप बताइएगा भी कि आप लोगों ने तो फील्ड में काम किया है, जो जो चैलेंजेस आए हैं कौन कौन से वक्तों में, क्योंकि कराची में भी पिछले दिनों और वैसे भी आप देखते रहते हैं, अल्लाह माफ करे, कोई ना कोई ऐसा सानेहा वाकया हो जाता है, उसमें भी ये लोग किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर मौजूद होते हैं, तो उसका जिक्र ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आपके मेहमानों और आपका प्रोग्राम सारी दुनिया में देखने वालों को सलाम और दुआ। देखिए माशाल्लाह आज आपके मेहमान आए और बहुत ही मुफीद और कारामद बातें कर रहे हैं। आजकल के माहौल में सबसे अहम चीज जो है वो है तरबियत और ट्रेनिंग, जिसको हम कहते हैं, और खासतौर पर बच्चों नौजवानों के लिए। तो ये आपके मेहमान माशाल्लाह जिस तरह इन्होंने बहुत उम्दा अंदाज में, पुरअसर अंदाज में बातें बयान की, मैं समझता हूँ खवातीन और बच्चे घर पे जो भी देख रहे हैं वो सीख रहे होंगे। मेरा इनसे पूछना ये है कि एक तो ये कि स्कूल्स में, गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस में आपके अगर कोई करवाना चाहता है बच्चों को आपसे ट्रेनिंग स्काउटिंग की, उसके लिए क्या तरीका क्या है, और दूसरे ये कि आप किस एज ग्रुप तक स्काउट्स के लिए बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, और फिर ये कि अगर स्काउटिंग के स्कूल कॉलेज वगैरह से हटके कोई ऐसी ग्रुप है जो अपनी ट्रेनिंग देना चाहता है स्काउटिंग के फैमिली बच्चों को, तो उसके लिए क्या तरीकाकार है, ताकि आजकल के जमाने में डिजास्टर आ रहे हैं, कोई मसाइल है, बच्चा इतना इक्विप हो जाता है नॉलेज से कि वो हर तरह की फैमिली, सोशल और कोई नेशनल डिजास्टर कोई चीज हो तो उसको मैनेज कर लेता है, फर्स्ट एड और बाकी तमाम चीजें इसमें सीख लेता है। थैंक यू सो मच एहसन साहब, बिल्कुल बता देते हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया और ये ज़रूरी था ये सवाल करना। एक्चुअली वजह ये है कि बड़ा आसान है, आप किसी भी इदारे में अगर ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं स्काउट्स की, किसी भी स्कूल में कराना चाहते हैं, तो हमारा यहाँ पे प्रोविंस हेडक्वार्टर मौजूद है, वहाँ पे हमारे सेक्रेटरी हैं, वहाँ आप एक छोटी सी दरख्वास्त दे दें कि हमें चाहिए, हम बिल्कुल अपने सामान के साथ, अपने टूल के साथ आपके पास पहुँचेंगे। और अगर बेसिक फर्स्ट एड की आपको ट्रेनिंग देनी है, सुबह 9 बजे से लेके और शाम 4 बजे तक ट्रेनिंग जो है ना हम दे सकते हैं। अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ करानी है, कोई भी वेलफेयर्स हैं वो हमसे रब्ता कायम करती हैं कि यार हमने इस इलाके के बच्चों को इकट्ठा किया है, प्लीज़ आप आके जो है ना इनको ट्रेनिंग दें। जब वो हम ट्रेनिंग करके आते हैं तो आप यकीन नहीं करें, वहीं से तकरीबन रजिस्ट्रेशन के लिए 100 से ज़्यादा बच्चे खड़े होते हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि आप जो हमारे सूबाई सेक्रेटरी हैं वो इसी पे वर्क कर रहे हैं, ग्रोथ ऑफ स्काउटिंग।
تو ہم گروتھ کر رہے ہیں اسکاؤٹنگ کو. ٹھیک ہے, آپ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. بالکل کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے آپ لوگوں کی کوئی ویب سائٹ ہے, کوئی بالکل پیج ویب سائٹ ہے, سندھ بوائے اسکاؤٹ ایسوسیشن کے نام سے ویب سائٹ ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے, اس کے اوپر پورے نمبر دیے ہوئے ہیں. آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے, اسکاؤٹ ہی لکھیں گے تو سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو ہے صرف سندھ بوائے اسکاؤٹ ہی نہیں, ہمارے جو پاکیتی اسکاؤٹ کے سیکٹریز ہیں کام کر رہے ہیں اس کے اوپر, اور باقاعدہ پاکیتی اسکاؤٹ 1952 سے ورک کر رہا ہے. اور جیسے جیسے دور بدلتا جا رہا ہے اس طریقے سے ہم بھی ظاہر سی بات ہے ترقی کی طرف جا رہے ہیں. تو ہمارا بھی پورا کا پورا جو بھی پروسیس ہے وہ آن لائن سسٹم پہ. جیسے ابھی انہوں نے سوال کیا, اس میں اگرچہ وہ چاہیں کہ پاک حیدری اسکاؤٹس کی ٹرینر سے ہم ٹریننگس وغیرہ دلوائیں تو تب بھی وہ پاک حیدری اسکاؤٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے میل کر سکتے ہیں, تو وہ ہم تک آ جائے گی. پھر ظاہر ہے ادھر جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں وہ اس کو رسپانس کریں گے. اسی طریقے سے آن لائن رجسٹریشن بھی ہماری والنٹیئرس کی ہوتی ہے. اچھا, فیلڈ کے حوالے سے بھی آپ کچھ بتا رہے تھے نا کہ کچھ واقعات ایسے ہوئے جس میں آپ موجود تھے. جی بالکل ہوئے. ابھی جیسے کہ پلین کریش ہوا تھا ماڈل کالونی میں, تو ادھر کے جو قریبی ہمارے اسکاؤٹس کے جتنے بھی والنٹیئرس ہیں وہ گئے ممبرس ہمارے, اور ادھر جا کے جتنے بھی ریسکیو آپریشن چل رہا تھا اس میں اس کا پارٹ بنے, اور جو لوگ پھنسے ہوئے تھے یا زخمی تھے یا جو انتقال کر گئے تھے ان کی باڈیز وغیرہ کو نکالا, اور جو حد ممکن حکومتی اداروں کا ساتھ دے سکتے تھے وہ دیا. تو مطلب یہی ہے کہ جو مطلب جس نیت سے, جس نظم و ضبط کے لیے, جس ڈسپلن کے لیے یہ ٹریننگز وغیرہ دی جاتی ہیں یا سیکھا جاتا ہے, تو کم از کم وہ جو مطلب ان کا جو سوچ اور جو اچیومنٹس ہیں نا, وہ ہمارا اسکاؤٹ پراپر طریقے سے اپنی ذمہ داری کے ساتھ وہ انجام دیتا ہے. اچھا, آپ دونوں مجھے یہ بھی بتائیے کہ محرم کے مہینے میں خصوصی طور پہ کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اسکاؤٹس کی اور کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ محرم کے مہینے میں ابھی جو مطلب اگر اسی سال کی میں بات کروں تو پاکیتی اسکاؤٹس پاکستان ہی صرف جو ہے تقریباً 22 سے زائد عشرے محرم الحرام کے اوپر مرکزی عشروں کی پورے طریقے سے جو وہ اپنی سروسز فراہم کر رہی ہیں کراچی میں. اس کے علاوہ اوورال پاکستان مطلب کیا کیا کرتے ہیں, میں وہی اسی طرف آ رہا تھا کہ کم و بیش 22 عشروں کے اوپر جو وہ ہماری فیلڈ ورک چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ جس میں بڑے بڑے مرکزی عشرے, تو اس میں مرکزی پوائنٹ آپ کا نمائش چرنگی ہے, جس میں پورے طریقے سے دیکھا جائے تو بالکل سمجھ لیں مین پکچر کے وہ پاک حیدری کا مرکزی کیمپ ہے, جس میں سے اناؤنسمنٹس وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں. جیسے کوئی بچہ مس ہو جائے یا کوئی فیملی مس ہو جائے تو وہاں سے اناؤنسمنٹ بار بار ہو رہی ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو وہ پورا کا پورا جو چورنگی ہے اس کو پوری ٹریفک سیکشن کو جو ہے وہ ٹریفک پولیس کے ساتھ مل کے پاک حیدری اسکاؤٹ اس کو مینیج کر رہی ہوتی ہے. پھر ایک دم جو رش آتا ہے عزاداروں کا, عزاداران امام حسین کا, تو اس کی کیوز وغیرہ بنانا, ان لوگوں کو پورے طریقے سے مینیج کرنا. اچھا, ان کی ایک اور چیز بتاؤں کہ صرف ہم لوگ نہ ہی اسکاؤٹنگ پہ دنیا داری کے اوپر ان کی سمجھ لیں کہ نشو و نما کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو ٹریننگس وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں, بلکہ ہماری تربیتی کلاسز بھی ہوتی ہیں باقاعدہ اسلامی طور پہ, جس کے اندر بیسکس سکھائی جاتی ہیں. تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے بچہ اپنی ایج کو گرو کرتا جاتا ہے اسی اس طریقے سے جو ہے کم از کم سمجھ لیں کہ جو سیکنڈ اور تھرڈ کلاس میں سوال ہو رہا ہوتا ہے وہ یہاں پہ جو وہ بچپن میں سیکھ چکا ہوتا ہے. صحیح جی. لڑکیوں کی زیادہ تر کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور کیا اس مہینے میں خصوصی طور پہ؟ جیسے کہ منظر عباس صاحب نے بات کی, یاور صاحب نے بات کی, یہ ایک چیز مس کر گئے, سوری. پیشنس بہت ضروری ہے. پیشنس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کا اکثر ایسے سامنا ہوتا ہے کہ اگلا جو بندہ اسکاؤٹس میں نہیں ہے, نارمل پرسن ہے, وہ غصہ کر رہا ہے, لیکن آپ نے آرام سے اس کی بات سننی ہوتی. لیڈیز میں یہ ذمہ داری ہے. دیکھیں جینٹس کے پاس تو بچے نہیں ہوتے, گرلس کے پاس جو ہیں لیڈیز آ رہی ہیں ان کے پاس بچے ہوتے ہیں, کیری بیگ ہوتے ہیں. تو ہماری جو اسکاؤٹس کی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے پہلے رش سے ان کو اندر پہنچا دیا جائے اور طریقے سے ان کو بٹھا دیا جائے. اور تمام جو عزاداران حسین آ رہے ہیں ان کو ہم پانی پرووائڈ کرتے ہیں, ان کی ہر جو ممکن ہم خدمت کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. صحیح. اور ان کے سامان وغیرہ کا جس طرح آپ نے کہا بیگز بھی ہوتے ہیں, نہیں وہ ہم ہاتھ نہیں لگاتے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ خدا نہ خواستہ دب نہ جائے, انکانشیس نہ ہو جائے, وہ خود عورت انکانشیس نہ ہو جائے, ان کو اس رش سے نکال کے طریقے سے اندر تک ہم لوگ لے جاتے ہیں. اور سکینہ آپ نے بھی, کیونکہ آپ کو بھی 10 سال ہو چکے ہیں, تو 10 سال کے عرصے میں جہاں آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہوگی وہاں آپ کو ایسا بھی موقع ملا ہوگا کہ آپ اس ٹریننگ کو پریکٹیکل کریں. سامنے کوئی بے ہوش ہو گیا آپ کے, یا کوئی ایسی چیز ہوئی جس میں آپ نے اپنا رول ادا کیا؟ جی میرے کالج میں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک لڑکی, آئی تھنک وہ نروس تھی, ہمارا ٹیسٹ تھا, اس طرح کا کچھ سچویشن تھا, تو وہ کھڑی ہوئی کچھ جواب دینے کے لیے اور سڈنلی انکانشیس ہو کے گر گئی. ہماری ٹیچر اس ٹائم اتنا زیادہ گھبرا گئی, انہوں نے سب کو پیچھے ہٹا دیا اور وہ بچی وہاں پہ زمین پہ لیٹی ہوئی, کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا. اللہ کا شکر پاک حیدری اسکاؤٹس کی طرف سے مجھے اتنی ٹریننگ حاصل تھی. میں نے ان کو اپنا ہینڈ ریز کیا, میں نے کہا جی مجھے اس طرح کی ٹریننگ حاصل ہے, کیا میں اس بچی کو دیکھ سکتی ہوں؟ انہوں نے مجھے اجازت دی. اس کے بعد پھر میں اس کے پاس گئی, اس کی بریتھنگ چیک کی. بریتھنگ چیک کرنے کے ہمارے پاس 2 طریقے ہوتے ہیں, ایک یہاں سے, اگر زیادہ انکانشیس ہے یہاں سے نہیں آئے تو پھر ہم یہاں سے چیک کرتے ہیں. صحیح.
اس کی نارمل تھی, یہاں سے آ رہی تھی, اس کو تھوڑا سا ہلایا, یہاں سے ہیلو ہیلو کیا, اس نے رسپانس کیا, دین اس کو پانی پلایا, پھر وہ اٹھ کے بیٹھ گئی. اتنا سیریس میٹر نہیں تھا جتنا وہ لوگ دیکھ کے سمجھ رہے تھے کہ ایمبولینس آئے گی یہ وہ. اس لیے ہر جگہ کہیں نہ کہیں اسکاؤٹنگ بہت ضروری ہے ہماری زندگی میں. اور کبھی کبھی فرسٹ ایڈ اگر مل جائے تو آپ کا معاملہ جو خراب ہو سکتا ہے وہ اسی وقت نمٹ بھی سکتا ہے. بہت ضروری ہے. اسکاؤٹ جو ہے نا بیسیکلی فرسٹ ایڈ اسکاؤٹ کو بیسٹ آنی چاہیے, کیونکہ آپ نے دیکھیں قرآن کے اندر بھی ہے کہ اگر آپ ایک انسان کی جان بچاتے ہیں تو پوری انسانیت کی جان بچاتے ہیں. اس میں ایک اچھا فرسٹ ایڈر, ہم کوئی ڈاکٹر نہیں ہے کہ ہمیں دوائیں دینی ہے, ہمیں سب نو, ہمیں صرف اس کی سانس کو اچھے طریقے سے بحال کر کے ایک اچھے ڈاکٹر آنے سے پہلے, ایک اچھی ایمبولینس آنے سے پہلے, ایک بیسٹ ہاسپٹل پہنچانے سے پہلے جو امداد دیتے ہیں وہ فرسٹ ایڈ. اور فرسٹ ایڈ میں ہم نے دیکھا بھی ہے اس کی ٹریننگز ہیں یوزلی جب مہمان ہمارے پاس آئے ہیں کہ کبھی کبھی ہمارے دیر کرنے سے وہ سانس چلی جاتی ہے, جو بحال ہو سکتی ہے وہ چلی جاتی ہے. تو اگر ہمیں ٹریننگ ہوگی تو اپنے گھر میں, خاندان میں, محلے میں, انسٹیٹیوٹ میں, آفس میں, کہیں بھی ہم رول پلے کر سکتے ہیں. 3 سے 4 منٹ آپ کے پاس ہوتے ہیں, اگر آپ نے اچھی فرسٹ ایڈ اس میں دے دی تو آپ کامیاب. صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. ہمارے پاس ابھی امام بارگاہ پہ ایک واقعہ ہوا, میں آپ کو شیئر کرتا ہو جاؤں کہ گرلز وہاں پہ موجود تھیں تو ایک دم جو ہے رش زیادہ بڑھ گیا. آپ کو پتہ ہے اس میں بہت لوگ زیادہ ہوتے ہیں, تو اس میں ایک خاتون جو ہے وہ بے ہوش ہو گئی. اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہوا اس کی آکسیجن کو روک لیتے ہیں. سب سے پہلے پھر میں گیا, مجھے اندر جب میں ان سے رابطہ قائم کیا تو میں نے کہا کیونکہ گرلز اور خواتین کو مرد حضرات جو ہے وہ تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں, لیکن ڈاکٹر تو ہوتے ہیں سب کچھ کر لیتے ہیں, لیکن ہمارے پاس گرلز موجود تھیں. گرلز کی امپورٹنس بتا رہا ہوں آپ کو. گرلز موجود تھیں, ان سے میں نے جو انسٹرکشن کہتا گیا ان کو ہٹائیں, انہوں نے ہٹا دیا. میں نے کہا ان کی جو آپ کی ٹانگیں ان کو تقریباً 1 فٹ کے اوپر فاصلے پہ کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب آپ بے ہوش ہوتے ہیں تو آپ کے اندر بلڈ جو ہے وہاں دماغ میں آپ کا 2.5 جو ہے بلڈ جو ہے ٹانگوں کی طرف ہوتا ہے. جب آپ اس کو اٹھاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں مریض آہستہ آہستہ جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ ان کو کہا ان کا اس کے بعد ریکوری پوزیشن بہت ضروری ہے, وہ ہمیں تمام کو بتانی چاہیے. ریکوری پوزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آکسیجن بڑی آسانی سے ایئر وے, آپ کا ایئر وے لاک ہو جائے نا تو آپ ختم ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے ہم A4 ایئر وے کھولتے ہیں, اور آج کل آپ کو پتہ ہے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس میں گٹکا لوگ کھا رہے ہوتے ہیں نا, تو سب سے پہلے 3 انگلیوں سے اس کے منہ کو صفائی کریں, ایئر وے کھولیں, زبان کبھی الٹی ہو جاتی ہے اس کو سیدھا کریں. اس کے بعد اس کو کرنے کے بعد ایئر وے کرنے کے بعد جیسے بریتھنگ انہوں نے بتایا بریتھ چیک کریں. اس کے بعد کنٹرول دا بلڈ, C4 کنٹرول دا بلڈ, کنٹرول کیونکہ آکسیجن لے کے باہر آ رہا ہوتا ہے, تو سب سے پہلے کنٹرول جو ہے نا بلڈ کو, کہیں بھی آپ کی چوٹ لگی ہے اس کو بلڈ کو کنٹرول کریں. اس کے بعد آپ کا بریتھ بھی آ رہا ہے اور نبض بھی چل رہی ہے تو فوری ریکوری پوزیشن میں. اور سب سے پہلا کام اسکاؤٹ یہ کرتے ہیں کہ ایمبولینس کو فون کرتے ہیں. جب تک ہم فرسٹ ایڈ کر رہے ہوتے ہیں ایمبولینس تک پہنچ جاتے ہیں, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا یاور صاحب یہ بھی بتائیں, ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے ابھی تو اس طرح سے معاملات نہیں ہیں, لیکن پاکستان میں رہے ہیں ایسے معاملات کے جہاں بم دھماکے ہو رہے ہیں اور سوئسائڈ بامبرز اور اس طرح کی چیزیں ہیں, اور آپ ہی جیسے لوگ ہیں اور اسی طرح کے ہمارے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو روکتے ہیں, کہیں دروازے پہ روک لیا, کہیں روک لیا. اس کی بھی ٹریننگز دی جاتی ہے کہ ان سے کیسے نمٹنا ہے اور ایسی صورتحال آ جائے تو کیا کرنا ہے. جی بالکل. اصل میں دیکھیں جو سوسائڈر آتا ہے نا اس کو اگرچہ دیکھیں 2-3 نوعی ہوتی ہیں, تو بیگ وغیرہ لے کے آئے گا تو اس کی تو BDS چل رہی ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, وہ لوگ سرچ آپریشن اپنا کر رہے ہوتے ہیں, کلیئرنس وہی دیتے ہیں جب بھی جلوس وغیرہ آگے بڑھتے ہیں. اس کے علاوہ اگرچہ کوئی سوسائڈر آ جاتا ہے, کوئی جیکٹ وغیرہ پہن رکھی ہے, تو اس کو کور کرنے کی پوری ٹریننگ ہوتی ہے کہ اس کو کیسے کور کیا جا سکتا ہے, اس کے ہاتھوں کو کیسے کور کرنا ہے, اس کو گرانا ہے کیسے, کیونکہ دیکھیں اگر وہ گر جائے گا نا تو جو ان کا مرکری سسٹم ہوتا ہے وہ پھر رک جاتا ہے, وہ پھر جب تک مرکری جو ہے اپنی جگہ پہ نہیں پہنچتی تو وہ بلاسٹ نہیں ہو سکتا. تو اس سے پہلے وہ پھر باقی اسکاؤٹ جو ہوتی ہے پھر عوام کو پیچھے کرتی ہے جب تک اس نے اس کو کور کیا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد باقی اسکاؤٹس اس کو کور کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جب تک ظاہر سے آتے سیکیورٹی ادارے وہاں پہ ہوتے ہیں وہ لوگ پھر وہاں پہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. منظر صاحب آپ کو موقع دوں گی, لیکن ایک بریک یہاں پر آ گیا, بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر کنٹینیو کرتے ہیں.